یہ کپڑوں کی لشپس، یہ چھلک کپڑوں کی، یہ پیسوں کی چمک، یہ تجھے موت کے جھٹکے سے نہیں بچا سکے گی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میں نے دیے لباس، میں نے دیے کھانے، میں نے دیے مکان، لیکن میں خود کہہ رہا ہوں یہ سارے کا سارا دھوکہ ہے۔ دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں اللہ کے پاس، یہ سارا دھوکہ ہے۔ لگے پڑے سارے اس کے پیچھے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات۔ آج تمہارے اس علاقے کے اندر، مارکیٹ کے اندر کوئی دکان، کوئی پڑوسی کا مکان بکنے کو آ جائے، جلدی چلا جائے مولوی صاحب سے کچھ پڑھوا کے لے آ۔ مولوی صاحب ہم تو اس کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، ایسی آپ پھونک مار دو بس وہ ہمیں لاکھوں کا مال کوڑیوں میں دے کے چلا جائے۔ اور بھائی تو کل رو رہا تھا کہ بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا ہے، 5 لاکھ لے آئے گا، اللہ وارث ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعا کر دو، بس آپ دعا فرماؤ جی ماشاءاللہ، کہیں نہ کہیں ہاتھ پیر مار ہی لوں گا، آپ فکر نہ کرو، انشاءاللہ میں جانے نہیں دیتا جی، آپ کو شرمندہ نہیں کروں گا، آپ بس بسم اللہ پڑھ کے بات کرو۔ میں نے کہا مکان کے ساتھ مکان لینا ہو، دکان کے ساتھ دکان لینی ہو، کہ بس آپ دعا کا جھٹکا دے دو، راتوں رات بیان آ جائے گا، راتوں رات پیسہ آ جائے گا، راتوں رات عمارت کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن اگر نماز کی باری آ جائے، بابو جی آپ نماز میں نظر کیوں نہیں آتے، اور بس جی آپ دعا کرتے رہا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ، اور سناؤ کیا حال ہے آپ کے، خیریت ہے، چلو ہو جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ٹھیک ہے، لاتوں کے بوت بھاتوں سے نہیں مانتے، ڈانگ سوٹا چلے گا، پھر کرتا پھرے گا، اتنا سا آسمان کا سراغ کھول دوں، اتنا پانی برساؤں، میں تیرے ہاتھ کھڑے کروا دوں گا۔ آج اذان کی آواز سن کے میرے گھر میں نہیں آتا، پھر کوٹھے پہ چڑھ چڑھ کے اذان تیرے سے نہ دلوا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ یہ میری کا نعرہ چھوڑ دے، میری کا نعرہ چھوڑ دے۔ اس میری نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، بیوی کو گھر سے دھکے دلوا دیے، باپ کی داڑھی نچوا دی، ماں کی چٹیا پکڑوا دی، اس میری نے بھائی کے سینے کے اندر گولیاں اتروا دی، اس میری نے تائے چاچوں سے منہ مڑوا دیے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تجھے کس نے کہہ دیا یہ مکان تیرا، دکان تیری، جس جگہ تیرے 2 قدم زمین پہ لگے ہوئے، اگر میں نہ چاہوں اس پر بھی تجھے کوئی مالک نہیں بنا سکتا ہے۔ کبھی کسی مکان کو دیکھ کے کہتا ہے بھلے وقتوں میں لیا تھا، کبھی دکان کو لے کے کہتا ہے ابھی لی تھی 2 کروڑ کی، اللہ فرماتے ہیں یہ تیری ہے، کس کی ہے؟ بھائی آپ دعا کر دے کرو الحمدللہ ساری آپ کے بھائی کی ہے، ساری ماشاءاللہ آپ کے شاگرد کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، جس سے جی چراتا پھر رہے وہ تیری ہے، باقی سارے کا سارا یہ تیرے سے لینے کے لیے، تیرے کھسے سلوکے میں، تیری جیب میں ہاتھ مارنے کے لیے، تیرے بینک کی رسید کے اوپر چیک بک پر دستخط کرنے کے لیے، تیری تجوریاں خالی کرنے کے لیے، تیرے ہاتھ سے انگوٹھی کلائی سے گھڑی اتارنے کے لیے۔ بابو چھانس روک کے دیکھ لے، جھٹی مٹی مر کے دیکھ لے، تجھے یہ کپڑے اتار کے ننگا نہ کر دے تو میں تیرا خدا کوئی نہیں۔ لاکھ موٹر سائیکل کا لائسنس، گاڑی کا لائسنس اپنے نام بنا لے، مرنے کی دیر ہے، سب سے پہلے چابی تیری نسل کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بھیج دے کچھ اگے۔ مکان سے 2 مکان بن گئے، دکان سے 2 دکانیں بن گئی، کاروبار میں مارکیٹ میں 1 دکان سے دوسری دکان بن گئی، کس کے لیے؟ آنے والا وقت پتہ نہیں کیسا ہوگا، آنے والے وقت کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں جس وقت کی گارنٹی میں نے لے رکھی ہے اس کے لیے پریشان ہے، جس کی ذمہ داری میں نے نہیں لی ساری زندگی میں، اس پریشانی والے مکان کے لیے کبھی تیرے ماتھے پہ پسینہ نہیں آیا۔ دنیا تجھے عقل مند کہے، مالک کائنات تجھے بے وقوف کہنے کو بھی تیار نہیں۔
60 سال دوں، 70 سال دوں، 50 سال دوں، 80 سال دوں، 100 سال کی زندگی کا صبح و شام کا مالک بنا دو۔ اے میرا بندہ روٹی کی ضرورت پڑے گی، گارنٹی میری۔ اے میرا بندہ کپڑے لتے مکان دکان کی ضرورت پڑے گی، بیوی بچوں کی ضرورت پڑے گی، پیار محبت کی ضرورت پڑے گی، ضرورتوں سہولتوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے ساری تیری ضرورتوں کا تیرے سے وعدہ کر لیا۔ اے بندے دنیا کی فکر تو نہ کریو، آخرت کی فکر تو نہ چھوڑیو، کیونکہ تیرے اللہ نے دنیا کی زندگی کا وعدہ لیا، آخرت کی کامیابی کا تیرے سے وعدہ کوئی نہیں کیا ہے۔ رزق میں دوں گا، کپڑا میں دوں گا، دکان میں دوں گا، سہولت میں دوں گا، لیکن قبر کا آرام 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 تجھے میرے سے مانگنا پڑے گا۔ موت کے وقت ایمان کی سلامتی کے لیے رو کے دکھانا پڑے گا، آخرت والے گھر کی کامیابی کے لیے، جنت الفردوس پانے کے لیے بندے مصلی پر آ کے رونا پڑے گا۔ اللہ میں رہوں گا، آج شعبان کی یکم ہو گئی، 14 دن کے بعد رو رو کے دکھاؤں گا، پوری مسجد شور سے بھر دوں گا۔ لیکن یہ کیسا رونا، 4 بجے تک تو روتا رہتا ہے، اس دن کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ 8 دن کے بعد نہیں میرے عزیزو، سال کے بعد مسجد میں آویں گے، 15 شعبان کی جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے، حلوے منڈوں سے فارغ ہو جائیں گے، چلیوں پٹاخوں سے فارغ ہو جائیں گے، پھر ٹوپی پہن کے توبہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ مسجد تلاش کریں گے جہاں دعا کے بعد مٹھائی ملے گی۔ اگر آپ کے میرے اتنے گناہ ہیں کہ تھوڑی دیر ایک دن رونے سے ختم ہو جائیں، تو پھر میرے عزیزو 11 مہینے 29 راتیں اپنی مرضی کی گزار لے۔ اگر گناہ کے پہاڑ ارد گرد تیرے جمع ہو گئے، گناہ کے بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے گناہ کے رجسٹر بھر گئے، تو پھر میرے عزیزو مسئلہ ایک رات کے رونے سے نہیں بنے گا، ہر رات مصلی پر خدا کو رو کے دکھانا پڑے گا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، ساری دنیا کا ستایا ہوا مولوی صاحب کے پاس آتا ہے، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، عبد الحنان بھی تویز دیتا ہے، آپ کے علاقے میں مولوی صاحب بھی تویز دیتے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس تھکا ہارا ہوا آیا، ہمارے پاس مایوس ہو کے آیا، ہمارے پاس نا امید ہو کے آیا، اس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دینے کے بجائے ہم نے بھی تویز دے کے سے توڑ دیا۔ بتاؤ اس بد نصیب معاشرے کے اندر بد نصیبی کیسے نصیبوں میں تبدیل ہوگی؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی بوتل لے کر حضور کی خدمت میں آ جاتے، پانی کا پیالہ لے کے حضور کی خدمت میں آ جاتے، کملی والے دعا فرما دو، اس پر نبوت والے منہ سے پھونک مار دو کہ اس کا پانی پیوں مجھے ہدایت مل جائے، اور رب اکبر کی قسم نبی پھونک مارتا، اللہ ہدایت دے دیتا۔ نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ ہدایت سے محروم نہیں فرماتا، نبی جھوٹا پلا دے، اللہ ہدایت فرما دیتا، لیکن فرمایا بلال کو پھوک والا پانی پلا دو۔ اللہ اکبر، امت کو کون سمجھائے گا؟ اور لوگوں، وظیفے والا پانی پینے سے ہدایت نہیں ملتی، اس ہدایت کو پانے کے لیے انگاروں پہ لیٹ کے اپنا چمڑا ادھڑوانا پڑے گا۔ آج آپ تک، میرا تک یہ اسلام کا سہرا باندھا، آج میں مولوی صاحب کہلواتا ہوں، آج عالم بعمل کہلواتا ہوں، ہو کوئی نہیں، آج پیر طریقت رہبر شریعت دنیا مجھے کہتی ہے، آج کوئی قاری زید قاری سجاد صاحب کسی کو کہتی ہے، آج حسین احمد حسین صاحب کسی کو کہتی ہے، آج مسجد کی انتظامیہ مولوی صاحب خطیب صاحب کہتے ہیں۔ ایمانداری کی بات ہے، یہ سارے کے سارے عہدے آپ کو مجھے چینی کے برتن میں نہیں ملے، سونے کے برتن چاندی کے چمچے سے نہیں ملے، یہ سارے کے سارے عہدوں کے پیچھے رب اکبر کی قسم ہے، نبی کے غلاموں کی دکھ و بری داستان ہے۔
بات مردوں کی کروں گا، عورتیں کہیں گی ہمارے حقوق کون بتلاوے گا۔ بات میرے عزیزوں جوانوں کی کروں گا، خالد بن ولید کے تذکرے سناؤں گا، کربلا کے حسین کا ذکر کروں گا، حضرت حنظلہ کا شہادت کا ذکر کروں گا، حضرت حمزہ کی بہادری دکھاؤں گا، تو میری مائیں بہنیں کہیں گی اللہ اکبر، کیا اسلام کی ترقی میں، اسلام کو اقوام عالم تک، اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ میں بچی کی بات نہیں کرتا، میں گڈیوں پٹولوں سے کھیلنے والے کی بات نہیں کرتا، میں چھنجنے واکر میں بیٹھنے والی کی بات نہیں کرتا، میں تو رب اکبر کی قسم ہے کھانے پکانے والی کی بات نہیں کرتا، شیشے کے آگے کھڑی ہو کر اپنے بوتھ سدھارنے والے کی بات نہیں کرتا، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جس کے سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، جس کی ساری جسم کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی، جس کی عمر 70 سال کے قریب ہو گئی تھی۔ رب اکبر کی قسم ہے کلمہ پہنچانے میں، اسلام بچانے میں اس نے اپنی شرمگاہ پر برچیاں کھا کر قیامت تک آنے والی عورتوں کے مقام اور شان کو بلند کر دیا۔ وہ عورت کون ہے؟ صحابی رسول ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردہ، جسے دنیا سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ یا تو میرے عزیزوں گیس چلی جائے، روٹیاں ہوٹل سے مارتے نہیں پکائی جاندی، تمہیں کیا، تم تو پکھے کے نیچے بیٹھے کھا لو، ہمارا تو جان نکل جائے روٹیاں پکائیں۔ اس بیٹی کو جو کہہ رہی ہے کہ میرے سے کچن میں بیٹھ کے روٹی نہیں پکائی جاتی، اسے تندور والے کے پاس لے جا کے کھڑا کر دے، خدا کی قسم اس کی حالت کو دیکھ کے الٹی نہ کر دے، روٹی کھانی نہ چھوڑ دے تو کہنا۔ کپڑے کیسے؟ میں نہیں کہتا بے ایمان ہے، میں نہیں کہتا دنیا دار ہے، میں یوں بھی نہیں کہتا کہ دیندار ہے، سب کی بات نہیں کرتا، لیکن ایمانداری سے بتاؤ گرمی کے موسم میں، جون جولائی کے مہینے میں جب حالت غیر ہوئی ہوتی ہے، سنک بھی رہا ہے، کھانس رہا ہے، نسوار کا پوڑا بھی رکھ رہا ہے، تھپ تھپ کر کے روٹیاں بھی، اگڑ پچھڑ بھی اپنا صاف کر رہا ہے، وہاں تو الٹی کرنے کو دل نہیں کرتا، تندوری روٹی کھانے کو کیسے دل کرتا ہے؟ حسینی صاحب بیٹھے، خدا پاک کی قسم جہاں جلسہ کرنے کے لیے جاتا ہوں ایک ہی مطالبہ کرتا ہوں، لوگوں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، سال کے اندر زندگی میں ایک مرتبہ بلاتے ہو، ہمیں دیگوں کے حوالے نہ کیا کرو، ہمیں نائیوں کی، ہمیں میرے عزیزو تندور کی روٹیوں کے حوالے نہ کیا کرو۔ جو بی بی عبد الحنان کے لیے 2 روٹیاں نہیں پکا سکتی، وہ اس کی بات پہ عمل کیسے کرے گی؟ اللہ اکبر، خدا پاک کی قسم، ہم تو روٹی اللہ نے اتنا اندر کا کھول دیا، روٹی سونگ کے بتا دیتے ہیں یہ حرام کے پیسے میں ہے یا حلال کے پیسے میں ہے، جو چیز دسترخوان پہ اچھی لگتی ہے وہی چگلی، باقی اللہ نے وہ آنکھ عطا فرما دی الحمدللہ، جس آنکھ کے اندر اللہ نے حرام حلال کا فرق بتا دیا۔ میں عرض کروں گا جلسے کی انتظامیہ سے، اگر تم نے خیرات کرنی ہو، اگر اللہ واسطے کے چاول پکانے ہو، کم سے کم اس دن نائی کے آگے ہاتھ جوڑو، اس کھانے کا آرڈر اس کو ملے گا جو 5 وقت کی نماز پڑھ کے دکھائے گا۔ اللہ تھللے کنجر بل تلے نہ، اللہ اکبر، تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے یہ سارے کے سارے تہجد والے، فجر کی نماز والے، یہ سارے کے سارے تبلیغ والے، یہ سارے کے سارے قرآن والے، یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے نبی کی شریعت والے ہیں۔ بابو یہ منہ پر ہاتھ پھیرو ہے تو بے اکرامی، آج جاؤ بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ کھا لو، خدا کی قسم فجر کی نماز کے سجدوں سے محروم ہو جائے گا۔ اس بیوی کو کہو، اس امی جی کو کہو، خدا کے واسطے اس بالک پر تجھے رحم کیوں نہیں آتا؟ کب تک اسے بڑے بڑے ناخنوں سے، کب تک بے نمازی ہاتھوں کیسے کھلاوے گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے نمازی کے ہاتھ کا کھلائے گی، اس کی چٹی چمڑی تو ہو جائے گی لیکن اس کا دل کالا ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا، نہ پھر نہ ماں باپ کا رہے گا، نہ قرآن کا رہے گا، نہ خدا کا رہے گا، نہ مصطفیٰ کا رہے گا۔ وجہ کیا؟ جو آج کل یہ بزرگ حضرات نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اس کے پیچھے ایک عورتوں کی محنت ہے، کامیابی ہے۔ وہ کیا؟ جاؤ آج سے 30 سال پہلے چلے جاؤ، خدا کی قسم تھی تو چٹی ان پڑھ، نہ یونیورسٹی، نہ کالج، نہ اسکول ہوا کرتا تھا، نہ گاڑی، نہ رکشہ ہوا کرتی تھی، لیکن ہر گھر میں مصلے پر سجدہ بھی تھا، قرآن کی تلاوت بھی تھی، آٹا گوندنے سے پہلے اللہ کا ذکر، ہنڈی پکاتے ہوئے کتنی مرتبہ درود شریف، اللہ کی
کی قسم اب تو کان سننے سے ترس گئے. میں نے ایسی عورتوں کا ذکر بھی سنا جو ہنڈیا کے اندر چمچہ چلاتی چلاتی 2,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرتی تھی. اٹا گونتے روٹی پکاتے 10,000 مرتبہ کلمہ طیبہ اللہ اللہ کر لیا کرتی تھی. اب تو اللہ اکبر. پتہ ہے یہ بھوسن پری، یہ ہور اللہ اکبر اٹا بھی گوند رہی ہے، ہاتھ پیر کے ٹھکمے لگا رہی ہے اور بتلا رہی ہے کنجری ہوں اور تجھے کنجر ہی بناؤں گی. چھوڑ دو خدا کے واسطے ایسی عورتوں کا کھاڑا، چھوڑ دو. یہ اپنے کردار کو جتنے مرضی گوٹے والے جوڑے میں چھپا لے، یہ ناگن ڈس کے رہے گی. جنہیں تم فلاور دے کے آئے، جن کو تم ویلنٹائن ڈے میں وش کر کے آئے، یہ تمہارے موچڑے بھی ماریں گی، تمہاری عزتوں کا جنازہ بھی نکال کے رکھیں گی. خدا کی قسم میرا موبائل گاڑی میں پڑا ہے، میں آپ کو میسیج میموری کھول کے دکھاؤں، تقریباً 950 اس وقت میسیج ہے اور اس کے اندر سے میں نے 4-5 دن سے سننا ہی چھوڑ رکھا ہے. 950 میسیج ہوگا جس میں سے تقریباً 600 کے قریب دکھیاریوں کا میسیج ہے. ابو جی، بھائی جی، اللہ اکبر، یہ ہو گیا. میں نے کہا خدا کی قسم نہ ساس نے کچھ کیا، نہ سسر نے کچھ کیا، نہ شوہر نے کچھ کیا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. مولوی صاحب گھر والا میرے حق نہیں دیتا، سسر میرے حق نہیں دیتا. حق کس کو ملتا ہے؟ جانوروں کو کہ انسانوں کو؟ جانوروں کو تو لاٹھیاں چھیدنا ملتا ہے، حق تو انسانوں کو ملتا ہے، حق تو مرد کو ملتا ہے، حق تو عورت کو ملتا ہے. معذرت کے ساتھ تمہیں گھر میں کوئی بوبو نظر آ رہی ہے، گھر میں کوئی عورت نظر آ رہی ہے، بال کٹے ہوئے، لٹے بنی ہوئی، نہ دادا نہ بابا نہ سسر نہ تایا نہ چاچا، دودھ والے کے سامنے کھڑی کی کر رہی ہے، سبزی والے کے سامنے بل کر جمع کرا رہی ہے، محبت ہنسو، شخص نقشے کے اندر بیٹھی ہے، کندھے لگا کے جا رہی ہے. اس سے پوچھ تو صحیح تو اپنے خامد کی غیرت کا کیوں جنازہ نکالتی ہے؟ اللہ اکبر. خوشبو لگا کے بازار کیوں گئی؟ یہ سارے کے سارے جبرائیل امین کی لڑی ہے. تیرے کردار کو اسلام نے بچایا، تیری عزت کو اسلام نے بچایا، ورنہ باہر نکل کے دیکھ لے، ماچس کے ڈبے پہ تیری تصویر، جتی کے تلوے پہ تیری تصویر، جانوروں والے ونڈے کے اوپر تیری تصویر، پٹھوں کے اوپر تیری تصویر، پرالی کے اوپر تیری تصویر، گاڑیوں کے پیچھے تیری تصویر، ٹرکوں کے پیچھے تیری تصویر، فوم کے گدوں پر تیری تصویر. اللہ اکبر. یہ افطاری کی کھجوریں بٹے گی مسجدوں کے اندر، اس ریپر کے اوپر بھی تیری تصویر ہے. تجھے اتنا ننگا کر دیا، تجھے عورت کے مقام سے اتار کر کنجری رنڈی بنا دیا. اے میری بچی خدا کے واسطے واپس پلٹا. تیرے ایک بد کرداری کی وجہ سے نہ گھر بچا، نہ عزت بچی، نہ میں بچا، نہ تو بچی. جو 2-4 عزت کے دانے رہ گئے، اللہ کے واسطے. یہ عبد الحنان ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہے، ملکوں میں پھرتا ہے. خدا پاک کی قسم ہے، جنہوں نے اپنی پیسے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے جنہوں نے کپڑے اتار دیے، وہ گوڈے پکڑ کے بیٹھ گئی تھی. ایک عورت تو میری شلوار کا پیچ نہیں چھوڑ رہی تھی، کہہ رہی یہاں کتوں والی زندگی ہے، سوروں والی ہے، مجھے اسلامی زندگی دے. اللہ اکبر. پاکستان میں کہیں برقع نظر آتا ہے، کہیں دوپٹہ نظر آتا ہے. میں نے کہا بی بی نظر نہ لگا دیو. اللہ اکبر. ہمیں پتہ نہیں کس کی نظر لگی پڑی ہے. ہمارے سروں سے ٹوپی، چہرے سے داڑھی، غیرت چلی گئی، ہماری عورتوں کا دوپٹہ چلا گیا. اب بھی نہیں رو گے، اب بھی استغفار نہیں کرو گے، اب بھی اللہ 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 سے نہیں مانگو گے. جو کام اندھیرے میں ہو رہے ہیں وہ دن کے اجالے میں ہونے لگ جائیں گے. پھر اللہ زمین کو حکم دے گا، یہ زمین انگڑائی لے گی، اوپر کے لوگ نیچے، نیچے کے لوگ اوپر آ جائیں گے. آنے والا ہے وقت. میرا دل تو نہیں کر رہا، موبائل چل رہے، خدا کی قسم انگلیاں نہ اٹھانا. میں دسمبر کے مہینے میں، توجہ سے سننا، میں کوئی پیری مریدی چمکانے نہیں آیا. دسمبر کے مہینے میں 2.25 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی طرف ریاض الجنہ میں منہ موڑ کے بیٹھا رہا. میں نے اللہ کے نبی سے بہت کچھ پوچھا، کچھ کا مجھے جواب ملا. او لوگوں خبردار اس بات کو ہی چھپا دینا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ روزے والا بڑا غمگین ہے.
اور کہہ رہے عبد الحنان جو امت میں سوچ کے گیا تھا مجھے وہ مدینے میں لوگ نظر نہیں آ رہے۔ مدینہ عمل کا شہر تھا، مدینہ رحمتوں کا شہر تھا، مدینہ اللہ کے نور کا مرکز ہے، لیکن تیری میری بے حیائی نے وہاں کی فضا کو بھی سونا سونا کر دیا۔ نہ میرے پیارو، نبی آئے ہیں دین لائے اور غیرت والا دین لے کے آئے ہیں، نبی آئے ہیں غیرت والا کردار لے کے آئے ہیں۔ میرا نبی وہ غیرت والا کردار لے کے آیا۔ خدا کی قسم ان کے دوپٹوں کی پاکیزگی پر، اللہ اکبر، ان کے دوپٹوں کی حیا پر فرشتوں کو بھی زمین پر اترنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ شیطان تو دور کی بات ہے، جن کے دروازے کے اوپر فرشتے بھی کنڈی کھٹکھٹا کے آیا کرتے تھے۔ محمد تیری دھی رانیاں اندر بیٹھی ہیں، بتا ہمیں آنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، نبی کی حرم کے سر سے دوپٹہ اترا، جبرائیل بھی منہ موڑ کے کھڑا ہو گیا۔ نبی کی فاطمہ کی کنڈی بجانے کے لیے آسمان کا فرشتہ انتظار کر رہا، لیکن میرے عزیزوں نہ ان کے گھر میں روٹی تھی، نہ پانی، نہ منجی، نہ بسترا، ان کے گھر میں کچھ نہ تھا، کردار تھا۔ ہمارے گھر میں سب کچھ ہے لیکن کردار کوئی نہیں۔ بیوی شوہر کا منہ چھیدنے کو تیار، بیٹا باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کو تیار۔ جس گھر میں مائیں کتیاں بن جائیں، ابے بھونکنے والے بن جائیں، بتاؤ اس گھر میں آٹا مہنگا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ مسجدوں کے اندر بیٹھ کے مسئلے پوچھ رہے، مولوی جی ہم 4 بھائی ہیں، ابا مر گیا، اماں کو کہ پوچھتا نہیں، مولوی صاحب میں کیا کروں؟ مر جا، تیری زبان پہ فالج گر جائے، تو نے پوچھا ہی کیوں؟ ایک ماں کو 2 روٹیاں نہیں دے سکتا جس نے 2.5 سال سے اپنے سینے کا سارا فیض تجھے دیا ہے۔ پوچھ اپنی ماں سے، یہ پیٹ پر ٹانکوں کے نشان 20 کیوں پڑے؟ کہے گی تیرے لیے، تجھے دنیا کا مہمان بنانے کے لیے میں نے اپنا پیٹ کٹوا دیا، تجھے دنیا کا مہمان بنانے کے لیے میں نے 9 مہینے تک تیرا بوجھ اٹھایا۔ مجھے کیا پتا تھا یہ پیدا ہونے کے بعد جن ہاتھوں ننھے ہاتھوں کے میں نے بوسے دیے، مجھے کیا پتا تھا ان ہاتھوں سے بڑا ہو کے میرا گلا گھوٹے گا۔ ایک حسن پری کے پیچھے ایسا بھی وقت آنا تھا ماں باپ چھوڑنے کو تیار ہو جاؤ گے۔ میرے پیارو زندگی کا ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرنا، لیکن شادی والا فیصلہ ماں باپ کی جھولی میں ڈال دینا۔ یہ ہڈیوں کے ڈھانچے، یہ سوکھے کھجور کے درخت جو کھوں کھوں ساری رات کرتے رہتے ہیں، خدا کی قسم ان ایسا میزائل کا جھٹکا نہ مارنا کہ ادھر تیری برات جائے، ادھر ان کا جنازہ اٹھ جائے، ادھر تو دولہا بنے ولیمہ ہو، یہ فالج کے مرد میں پڑ جائے۔ جب رشتہ آوے اپنی بھی پسند ہو، ماں باپ کی جھولی میں آ کے بیٹھ جائیو، ہاں کرے گا تو ہاں، نہ کرے گا نہ۔ پھر دنیا کی حور کی گارنٹی تو کوئی نہیں، ماں باپ کی ہاں پہ راضی ہو جا، اللہ جنت کی حور کے ساتھ تیرا نکاح پڑھائے گا۔ میرے پیارو مت دو ماں باپ کو اذیت، یہ تو پہلے ہی دکھیارے ہیں۔ چھوٹے سے تھے، اسکول نہیں دیکھا، بہنیں جوان تھی، باپ کمزور بیمار پڑ گیا، یہ پھیریاں لگایا کرتے تھے، یہ کلیاں کیا کرتے تھے، یہ بھانڈے کلی کرایا کرتے تھے، یہ ٹائروں پر پنکچر لگاتا ہے، ان کے ہاتھوں کو دیکھ کر تجھے ترس کیوں نہیں آتا؟ یہ تگاریاں اٹھا کر 4 منزلہ چڑھتا ہے، ترس کیوں نہیں آتا؟ یہ دھوپ کے اندر خاک بھبل کالا ہو گیا، ترس کیوں نہیں آتا؟ بھا لگے ان ہاتھوں کو جو باپ شام کو تھک ہار کے گھر آئے، بیٹا پانی کا گلاس لے کے کھڑا نہیں ہوتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، ماں نے اپنے کھٹڑے کے ساتھ چرپائی جوڑ دی، رات کا وقت ہوا، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی امی نے کہا بایزید کا جی اماں کا بیٹے اٹھ مجھے پانی پلا دے۔ مٹکا دور تھا، پیالہ دور تھا،
बायजीद बुस्तामी चरपाई से उठे और जाकर पानी लेके वापिस आए तो माँ के खराटों की आवाज़ आने लगी। समझ गए अम्मा सो गए। यूँ नहीं कहा पीना नहीं था तो उठाया क्यों, उठ जा पानी पी ले। आसमान की तरफ देख के कहने लगे अल्लाह क्या करूँ, माँ बेआराम हो गई तो कब्र का सुकून तू कैसे देगा। या अल्लाह जो माँ के लिए पानी का प्याला 2 मिनट नहीं उठा सकता वो हौज़े कौसर कैसे पिएगा। सारी रात प्याला लेके सराने खड़ा रहा। माँ ने करवट बदली, आँख खुली, आँखें खोली, बायजीद कब से खड़ा। कमा जब से तूने पानी मांगा पिलाया क्यों नहीं। कमा तुझे बेराम करता तो अल्लाह मुझे सुकून कैसे देता। माँ कहने लगी ओ पुत्रा अगर तूने मेरी लाज रखी फिर आज मैं भी कभी कोई नहीं करूँगी। जिस पानी को मुझे पिलाना था उस पानी से मुझे वज़ू कराया। तहज्जुद का वक़्त था। माँ ने वो फटी चादर बिछाई, मुसल्ले पे बैठ गई। अल्लाह अकबर। एक हाथ बायजीद बुस्तामी का पकड़ लिया और एक हाथ अपना हाथ यूँ बुलंद कर लिया। का पुत्र आज रुकना ना, थकियो ना, मैं रो के दिखाऊं, मैं बोलूं तो आमीन कहते रहना। माँ ने हाथ उठाया और बेटे का हाथ पकड़ के अल्लाह मेरे से ज़्यादा आप इसको जानते हैं। ये सारी रात अल्लाह पानी का प्याला लेके खड़ा, अल्लाह इसे मौत की प्यास से बचाना, या अल्लाह इसे दुनिया की परेशानी से बचाना। अल्लाह इसने रात के अंधेरे में माँ का मकाम ऊंचा कर दिया तो दिल के उजाले में इसका शान ऊंचा कर देना। बायजीद कहते मेरे आमीन कहा। कमरे में से आवाज़ आई बायजीद की माँ तेरी दुआ आसमानों को चीरती हुई हमारे कदमों में पहुंच गई। ज़मीन पर जो तूने दुखड़ा सुनाया अर्शे बरी पर हमने फैसला सुना दिया। अब दुनिया के अंदर बायजीद भी लिखा जाएगा, वली अल्लाह का नाम और लक़ब से दे दिया जाएगा। कल तक ये गलियों का बच्चा था, आज हमने से मक़ाम विलायत अता फरमा दिया। मेरे प्यारो माँ का रोना 2 किस्म का होता है। माँ का रोना 2 किस्म का होता है। अगर माँ औलाद के हक में रोए बेटा एड़ी मारे खुदा ज़मीन को फाड़ देता है। अगर औलाद के दुखड़ों से माँ रो के दिखाए खुदा आसमान को ज़मीन पर गिरा देता है। और मेरे बचड़े और मेरे प्यारे माँ बाप को दुखाने पे दिल दुखाने पे न रुलाना, बल्कि इतना हंसा माँ बाप को कि मौत के वक़्त दुआ दारू याद ना रहे। अल्लाह अकबर कहे अशरफ कहाँ है, का अफजल कहाँ है, अनवर कहाँ है। आ जाओ मेरे पूत मेरे लवे आ जाओ। और मेरे बच्चों तुमने इतनी खिदमत की, मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए हाथ उठा के दुआ करूँ। जज़ाका आलम हो। अब्बा लड़कती ज़ुबान से कि अल्लाह ज़मीन पे मैं राज़ी हो गया, अर्शे बरी पर अल्लाह तू राज़ी हो जा। सुनो मदीने वाले का फरमान, रहमत आलम ने फरमाया जिसके माँ बाप उससे राज़ी होके मर गए मैदान माशर में वो परेशान ना हो। सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं माँ बाप के फरमा बरदार को तलाश करूँगा। जहाँ नजर आ गया हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पे लाऊंगा, जी भर के अपने हाथों से जामे कौसर पिलाऊंगा। फिर कहूँगा तू माँ बाप का फरमा बरदार, माँ बाप की दुआएं तेरे हक में। फिर मैं यहाँ मत्थे पे बौसा दूंगा, चूमूंगा। फिर मैं मोहम्मद दुनिया हिसाब देगी, मैं उसका हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस की चौखट पार करवा के आ जाऊँगा। माँ बाप के साथ बहन भाइयों का ख्याल करियो। कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन। माँ बाप के बाद सबसे गहरा रिश्ता भाइयों का, सबसे गहरा रिश्ता भाइयों का, बहनों का, माँ जाओं का। देखना सुर्खी की चमक के पीछे भाई से मुंह मोड़ के खड़े ना हो जाना। खबरदार खबरदार, न बीवी की, न माँ की, न यार की, न भाई की, न बहन की वकालत न करना, बल्कि माँ और बीवी के दरमियान मोहब्बत का पुल बन जाना, भाई और भाभी के दरमियान पुल बन जाना, ननद भावत के दरमियान पुल बन जाना। और दोस्तों वकील का काम जताना होता है, हराना होता है, पुल का काम मिलाना होता है। ऐसा प्यार का पुल बनना कि माँ का मकाम भी बाकी रहे, माँ की शान भी बाकी रह जाए,
بیوی کا مقام بھی باقی رہ جائے. لیکن یہاں چلتا کیا ہے؟ امی کی ماننی ہے. کیا چلتا ہے؟ بیوی کی مانتی ہے. یہ ماننی کے چکر میں ہم نے کئی گھروں کو یارو اجڑتے ہوئے دیکھا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. اور میرے پیارو خیر ملے گی نبی کے قدموں میں, عزت ملے گی نبی کے قدموں میں, دنیا آخرت کی کامیابی ملے گی نبی کے قدموں میں, گھر کا سکون ملے گا نبی کے قدموں میں, کاروبار میں برکت ملے گی نبی کے قدموں میں, دنیا کی عزت ملے گی نبی کے قدموں میں, قبر کا آرام ملے گا نبی کے قدموں میں, میدان معاشر میں سرخروئی ملے گی نبی کے قدموں میں, جنت الفردوس میں داخلہ ملے گا نبی کے قدموں میں. پھر کیوں نہ دائیں بائیں دھکے کھانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کے نبی کی تابعداری کرے, اور تابعداری ایسے کرنی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ. جو حضور نے دے دیا اسے لے لو, اور جس چیز سے حضور نے منع کر دیا خدا کی قسم اس کو تمہیں سوچنے کی بھی اجازت کوئی نہیں. اللہ کا بندہ دنیا میں بڑھ کے دکھا, نبی کا امتی بڑھ کے دکھا, قیامت کے دن اللہ جنت الفردوس کا مالک بنا کے دکھا دے گا. یہ نظام تعلیم کہاں ملے گا؟ یہ سوچ, یہ فکر, یہ نظریہ کہاں ملے گا؟ کیا نام مدرسے کا؟ دارالعلوم سراجیہ میں, اور اس جیسے کئی اداروں میں. گلا میرا بنتا تو نہیں, میں آپ کا مہمان ہوں, لیکن گلا کر دوں ناراض نہ ہونا. اس وقت یہ 1 2 3 4 5 اور ایک چھٹا کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر. 6 بچے. پگڑی کیوں اتاری؟ میرے پاس آیا, ادھر آ. کس کی پگڑی کیوں اتار لے؟ بیٹے خدا کی قسم قیامت کے دن اللہ اس پر جنت کا فیصلہ فرمائے گا, کیونکہ ہمارے رواج ہی کوئی نہیں. اور یہ اگر پہن لے گا تو 10 آدمی اس کی پگڑی پہ ہاتھ مار کے بھاگ جاویں گے. میرے بچے جا 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 جا, اماں کو جا کے دکھائیے, ابا کو جا کے دکھائیے, اس پگڑی والے سر پر ماں باپ کا ہاتھ رکھوا کے دعا کروا لیے. کیا پتہ ہے تو 150 روپے کی یا 200 کی, لیکن اس کی قیمت یہاں نہیں کل وہاں لگے گی. جب قیامت کے اللہ کہیں گے کیا نا بیٹے تیرا ہے, اللہ کہیں گے کہاں ہے محمد عمار؟ جی اللہ. ابو کہاں ہے؟ کہ وہ کھڑا. امی کہاں ہے؟ وہ کھڑا. اللہ فرمائیں گے اس پگڑی کی برکت سے, سینے میں قرآن کی برکت سے ہاتھ پکڑنا تیرا کام ہے, خاندان کو جنت الفردوس میں پہنچا دینا میرا کام ہے. حسینی صاحب پتہ نہیں کسی کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو, جب مجھے پگڑی بندھی تھی سن 1988 کے اندر, کتنے سال ہو گئے؟ 13 سال وہ اور 23 سال یہ, 36 سال کے قریب کا عرصہ. خدا کی قسم کبھی بکسا کھول کے وہ پگڑی ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس کی لاج نبھانے کی توفیق عطا فرمانا. ہم نے 2 پگڑیاں سنبھال کے رکھی, ایک پگڑی جس پر دستار ہوئی تھی, دوسری پگڑی جس پر خانقاہوں کی نسبتیں ملی تھی, اور کہا تھا کفن کے ٹکڑوں میں یہ بھی رکھ دینا. اللہ پوچھے کیا لایا؟ کہوں گا نسبت قرآن کی لے کے آیا, نسبت اللہ والوں کی لے کے آیا. کیوں؟ اللہ اکبر. پھر سنو, بول بھی بے فضولی بات نہیں کرے گا. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ وقت کا ولی ہے, اوپر بیٹھا گھر کی چھت کے اوپر, اللہ اکبر. نیچے سے لوگ آمد و رفت ہو رہی ہے, گزر رہے, رات کا اندھیرا. خشیت الہی دل کے اوپر آئی, آسمان کی طرف دیکھا, اللہ کے ڈر سے آنکھ سے آنسو نکل آیا. گلی میں جھانک کے دیکھا, پلکوں نے انگڑائی لی, یہ آنسو آنکھ کے حالے سے نکل کر گلی کے اندر گیا. ایک آدمی گزر رہا تھا, اس کی پگڑی کے اوپر آنسو گر گیا. انہوں نے یوں کر کے اوپر دیکھا, انہوں نے کہا بھائی بتا تو دے پاک ہے نہ پاک ہے. کہنے لگے پاک نہ پاک کا تو مجھے پتہ کوئی نہیں, لیکن آنسو کے بارے میں شانوں والے نبی نے فرمایا اگر اللہ اس آنسو کو جہنم میں پھینک دے تو ساری جہنم کی آگ بجھ جائے گی. انہوں نے کہا حسن بصری ہے؟ کہاں؟ کہو نہ ہو تو اللہ کے ڈر سے رویا ہوگا. کہ جی بھائی. اس نے اسی وقت پگڑی اتاری, اپنی بغل میں دبا لی. رات کا وقت تھا, اپنے گھر چلا گیا. لوگائی سے کہنے لگا آجا, آج قیمتی چیز تیرے حوالے کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ کہ یہ رومال رکھ لے, رومال رکھ لے, جب موت آ جائے غسل دے دیا جائے, کفن کے ساتھ یہ پگڑی بھی میرے کفن میں لپیٹ دینا. کہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ احرام ہے.
کیا ہے حجر اسود کا بوسہ لے کے آئی؟ کیا بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ آئی؟ کہنا نا، اللہ اکبر، قیامت کے دن اللہ میرے سے پوچھے گا یہ کفل کے ساتھ یہ چادر کہاں سے لایا؟ کہوں گا اللہ رات کے وقت بصرہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، تیرا فقیر تیرا نام لے کے رو رہا تھا، خشیت الہی کا آنسو اس کی آنکھ سے نکلا، میری پگڑی پہ گرا، اللہ یہ آنسو والی پگڑی تیرے دربار میں لے کے آ گیا، مجھے پتہ ہے فقیر کے آنسو کی برکت سے اللہ دنیا آخرت کا میرا بیڑا پار فرمائے گا۔ یہ حسینی صاحب آنسو اتنا قیمتی ہے، شانوں والا ابو ہریرہ بیٹھا ہوا ہے رضی اللہ عنہ، جب آنسو آنکھ سے نکلا تو انہوں نے یوں پر کے منہ پر بن لیا، کپڑوں پہ بن لیا، اتنی بڑی چادر کندھے کے اوپر تھی، کس نے کہا محمد کے ابو ہریرہ یہ آنسو سے رومال سے کیوں نہیں صاف کیا؟ حضور کے روضے انور کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے، کہیں کہ میں نے زبان سے سنا تھا اللہ کے ڈر سے آنسو آنکھ سے نکل جائے، جس جسم کے حصے پہ لگ جائے گا اللہ جہنم کا دھواں بھی وہاں حرام فرمائے گا۔ اللہ ایک اور بات یاد آ گئی، شہزاد پور کے شیخ الحدیث، جامعہ حسینیہ کے شیخ الحدیث مولی سلیم اللہ صاحب فرما رہے تھے، او بچو استاد کی مار کھا کے مدرسہ نہ بدلنا، استاد کے چھوٹے کھا کے بددعا نہ دینا۔ فرمانے لگے پڑھ کے سنا سکتا ہوں، استاد نے پڑھائی کے لیے مارا، شاگرد نے سہ لیا، جہاں ڈنڈا لگ گیا قیامت کے دن اللہ اس جسم کے حصے پہ جہنم کی آگ حرام فرمائے گا کہ چوری کے لیے نہیں کھائی، زنا کر کے نہیں کھائی، خدا کا قرآن پڑھنے کے لیے کھائی ہے۔ اور میرے پیارو جب ڈنڈے کھا کے خدا بخشش فرض کر سکتا ہے تو سجدوں میں بخشش کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ صرف 15 شعبان کو نہیں رونا، اللہ اکبر، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا، یاد دل بر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا، وہ رات ہی کیا جس رات میں محبوب کی ملاقات نہ ہو۔ اور میرے پیارو دعا کیا کرو، الہی آنکھ بند کروں کبھی تیرا دیدار ہو جائے، کبھی تیرے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے ہم نسبت والے لوگ ہیں، ہم نسبت والے لوگ ہیں اور نسبت کو مانگتے ہیں، اور قیامت کے دن نسبت کام آئے گی، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی عثمانی ہے، کوئی حیدری ہے، کوئی حسنی ہے، کوئی حسینی ہے، کوئی قلندری ہے، کوئی قادری ہے، کوئی میرے عزیزوں ان سارے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی سہروردی ہے، ان ساروں کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ کے قدموں سے ملتا ہے۔ میرے پیارو دنیا کمائی ہاتھ نہ آئی، دل کماؤ قبر میں بھی کام آئے گا، دل کماؤ میرا عزیز و حشر کے اندر کام آئے گا۔ نیت کر کے اٹھنا زندگیوں کے رخ بدلنے کی، اللہ اکبر، ساری انسانیت کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ اکبر، چاہے یوں پھیر دے چاہے یوں پھیر دے۔ اما سمیہ کی بات سنا کر اپنے سفر کا آغاز کروں، کیونکہ کل میرا تقریباً 4 بجے کراچی میں ٹائم ہے، اللہ مجھے خیر سے پہنچائے اللہ عافیت کے ساتھ۔ آج کا میرا یہ پروگرام تھا کہ مجھے 9 بجے فارغ کر دو، میں گھر جا کے اپنی تیاری کروں، پھر میں کل لاہور سے پھر کراچی کے لیے روانہ ہوں، کل زور کے بعد کراچی میں، عشاء کے بعد میر پور خاص میں، تو یہ بھی ایک سفر ہے۔ تو ماں سمیہ کے کردار کی بات آپ کو سناؤں، یا تو امی کو کہہ جو نماز پڑھ لے کے گڈوں میں درد ہے، بھانجے کی شادی میں کھڑی ناچتی نظر آوے گی، گڈوں میں درد۔ کھلا روزہ رکھے گی نہ ببو، میرے تک روزہ رکھا جاوے بتا۔ کھلا چوڑیاں رکھے گی، لے میرے سے زیادہ حفاظت کون کر کے دکھاوے گا، لے یہاں رکھ دے، جان کاٹ کے لے کے جاوے گا، چوڑیاں تو لے کے نہیں جاندا۔ آج گھروں کے اندر لڑائی کیوں حسینی صاحب؟ ابا بیٹھا بڈھا چھوٹا ہاتھ میں لے کے، اب بہو کے کمرے میں اس کا چھوکرا بڑا ہوا یوں جاگ جاگ کے دیکھ رہا ہے، کیا ہو رہا تجھ رہنا دے، تو اپنے کام سے کام رکھ، تسبیح کو دیکھ، مسلح کو دیکھ، جاگ کے دیکھ رہا۔ پوتے سے کہے گا تیری ماں کیا کر رہی، تیرا ابا کیا کر رہا، تیری ماں پیسے مانگ رہی تھے تیرے باپ تے؟ ہاں بھائی انہیں کھلاوے گا، ہمارے ہم تو جانور ہے نا بھائی، لے او بابا کھانی تو نے ایک روٹی، کھانسی مارے تیرا پاد نکل جا ہے۔ سنی صاحب اوپر سے بھی پو پو کرے، نیچے سے بھی پو پو کرے، تجھے کیا واسطہ، تجھے عزت سے روٹی ملی تو کھاوے، صحیح کہہ رہا کہ نہیں کہہ رہا؟ میری باتیں ہیں ہنسنے کی، لیکن اللہ کی قسم ایک ایک بات میں اللہ سے مانگ کے کر رہا ہوں آپ حضرات کے ساتھ۔
تجھے کیا ضرورت ہے ساس صاحبہ، نانی صاحبہ، دادی صاحبہ کہ اپنے بند کمرے کی اپنے بالکوں کی بات تو پڑوسیوں کے جا کے کرے؟ پھر کہہ لے پڑوسی عزت نہیں کرتے، پھر کہہ لے ہماری چگلیاں۔ خبردار، ایک گھر بھی بنا لو لیکن سینے کو قبرستان بناؤ، جتنی برائیاں ساری دفن کر دو، اور چہرے کو آئینہ بناؤ، ہونٹوں کو آئینہ بنا لو، جتنی برائیاں ساری دفن کر دو، اچھائیوں کے تذکرے منہ سے کرو۔ بہو رانی آئی، میری نہیں مانتی، نہیں کرتی، بیاہ سے پہلے صدقے دیے جا رہے، پھوکے ماری جا رہی، اللہ کرے بھائی یوں نہ ہو جا، یوں نہ کرے اللہ۔ اب دوست کیا کر رہے، کیا نام تیرا بھائی؟ دوست کیا کرے، یوں کر کے لے انگوٹھا دکھا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ میرا بھی کوئی انگوٹھا چیک کرنے لگ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا دیکھ رہا ہوں کہ رن تیری مرید ہے کہ تو رن کا مرید۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا دیکھ رہا؟ کہنے لگا اگر آپ کا انگوٹھا یہاں لگ جائے تو آپ پر عورت حاوی، اگر اکڑا رہے۔ میں نے کہا واہ اتنا بڑا فلاسفر میں تو دیکھا ہی کوئی نہیں، میں ایسا بڑا پڑھا لکھا ہے۔ میں نے کہا کمال نہیں کر دیا۔ میں نے کہا میں تجھے اکڑے انگوٹھے والے دکھاؤں جو ہر وقت چوں 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 کرتے پیچھے پھر رہے، موٹر سائیکل کی گھوں گھوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی ہوئی یوں کر کے، اس بغیرت کو شرم ہی نہیں آ رہی، نہ اوپر بچا نہ نیچے بچا، تو کسے تیار کر کے لے کے جا رہا؟ تو کہہ رہا ہے او لوگوں میرا آنا نہیں، میں بے غیرت ہوں، میں عوان نہیں، میں بے حیا ہوں، میں گجر نہیں، میں بے شرم ہوں، جس کی عزت پہ اللہ نے پردے ڈالے میں موٹر سائیکل پر بٹھا کر پورے شہر والوں کو دکھا رہا ہوں، میری ہے میری ہے میری ہے۔ اپنے اندر اس کی حرص پیدا کر لو۔ رب اکبر کی قسم ہے، کون بیٹھی ہے؟ نام کی فاطمہ بیٹھی ہے، اور فاطمہ کون ہے؟ جو سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں موٹے جوڑے پہن کے بیٹھی، حضرت علی نے یوں کر کے پردہ ہٹایا، اما فاطمہ کے کپڑے میں پسینے میں کپڑے لبڑے پڑے۔ فاطمہ کیا ہوا؟ گرمی میں اے فاطمہ گرم جوڑا پہن لی، سردی آئی کوئی نہیں۔ کہ علی تجھے پردے میں سے نبوت کے ابو کے ہاتھوں کی خوشبو نہیں آ رہی؟ تو ہو کیا ہوا؟ کہ ابھی ابو مسجد میں گئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جاتے ہوئے پردہ ہٹا کے گئے۔ کہ فاطمہ جبرائیل آیا اور کہا اپنی دھیوں سے کہہ دے، اپنی بیٹیوں اپنی امتیوں سے کہہ دے باریک لباس نہ پہنیو جس میں انسان کا جسم نظر آوے۔ اگر عورت کا جسم نظر آ گیا خدا اس وجود کو جنت سے محروم کر دے گا۔ میں تو ڈر کے مارے گرمی کے اندر بھی موٹا لباس پہن کے بیٹھ گئی۔ فاطمہ میں کہاں وہ تلاش کروں؟ میں رقیہ زینب کہاں تلاش کروں؟ مجھے تو عورت ہی نہیں ملتی، رقیہ زینب کہاں ملے گی؟ مجھے لوگ فون کرتے ہیں مولوی صاحب جڈہ والے میں آ جاؤ۔ پچھلے دنوں بھائی ایک مہندی کا پروگرام تھا، اتنا مجھے فون کیا، لیکن میں نے کہا بیٹے اسٹار لوگوں کے چھپ گئے اتنی سفارشیں۔ پھر یوں بھی کہا مولوی صاحب یہاں پھر کنجر نچائے جائیں گے، مولوی صاحب دیکھ لو آپ تقریر کرو۔ میں نے کہا یہ کنجر ہے کون؟ میری دھی کا نام کا نہیں۔ میں نے کہا تیری دھی کا نام کا نہیں۔ میں نے کہا خالہ کا نام کجری کا نہیں۔ میں نے کہا پھپھی کا نام کا۔ میں نے کہا ہے کون؟ کون ہے؟ چاندنی چوک سے آئی ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ کسرائے مہاجر سے آئی ہے۔ کون ہے؟ ادھی کوٹ سے آئی ہے، بھکر کی منگوائی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ تو نے کوئی کجری پیدا کی؟ نہیں نہیں۔ میں نے کہا محبوب تو نے کسی کجری کو کلمہ پڑھایا؟ کوئی تھی تیری کجری امتیا؟ کہا نہیں نہیں، رابعہ تھی، عائشہ تھی، خدیجہ تھی، کجری تو تھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا پھر یار مجھے بتاؤ یہ کجری کون ہے؟ عورت کو چار 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 ناموں سے اللہ بلاتے ہیں، عورت ماں، عورت بہن، عورت بیٹی، عورت بیوی۔ پھر یہاں بھی مجھے کجری نظر نہیں آئی۔ پھر اس کا مطلب ہے بابو شادی میں کجری نہیں ناچی امی ناچی ہے، شادی میں کجری نہیں ناچی بیٹی ناچی ہے، شادی میں کجری نہیں ناچی بہن ناچی ہے، شادی کے اندر میرے عزیزوں بیوی ناچی ہے۔ خدا کی قسم وہ تو دلہ ہے جو اپنی ماں کو نچاوے، بہن کو نچاوے۔ خدا پاک کی قسم نبی نے 11 نکاح کیے، بتاؤ کسی کو نچوایا ہو؟ 4 دھیاں بیائی، بتاؤ کسی کو نچوایا ہو؟ نبی کے نواسوں نے نکاح کیے، بتاؤ کسی کو نچوایا ہو؟ جب الجلتی جوانوں کی، الجلتی مہمانوں کی، الجلتی سرداروں کی شادی بغیر بیاہ ہو ناچ گانے ہو جاتی ہے، تو تیری شادی کے اندر ہی لچ تلے کا کس نے کنجر کہا ہے؟ اس کا مطلب ہے شریفوں کے گھر شادی نہیں ہو رہی، کنجروں کے گھر شادی ہو رہی۔ بڑا بول دوں تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا، لگتا ہے بار بار بول سے میرا وضو بھی خراب ہو گیا۔ نہ میرے پیارو، نہ میرے پیارو، ساری رات مجرے کروائے، ساری رات شرابیں پی اور نیت کر رہے ہو گھر کے اندر حسین آ جائے، نیت کر رہے ہو گھر کے اندر فاطمہ آ جائے۔ اور میرے عزیزوں بولو تو صحیح، نمک کے ڈبے میں سے نمک نکلے گا، چینی کیسے نکل سکتی ہے؟
بابو جی صحیح کہہ رہا کہ نہیں کہہ رہا؟ سمجھ میں آئی بات؟ کری زور سے بولو کو سبحان اللہ. عمل کریں گے. اب تو مولوی جی کہاں ساجد کہاں چلا گیا؟ ساجد ہی ہے نا. سکندر کہاں گیا؟ اللہ اکبر، مہمانوں میں لگا پڑا. اب تو سکندر حیات. اب تو میرے پیارو شادی کے اندر خدا کی قسم نکاح پڑھانا مشکل ہو گیا. میں کراچی میں اپنوں کی شادی میں گیا، وہ شادی حال میں یہ بچہ گواہ کونے میں جا کے بیٹھ گیا، ٹیشو پیپر کے دو میں نے پھائے بنائے کانوں میں ڈال لیے. میں نے کہا اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں، میرا ایمان کمزور ہے، میں روک نہیں سکتا. لوگ کہیں گے بڑا مولوی آیا ہماری شادی خراب کر دی. لیکن میں نے کہا اللہ اس بچی کو کون سمجھائے کہ چہرہ ننگا نہ کر، اسے کون سمجھائے کہ ہاف آستین کی بازو نہ پہن، اسے کون سمجھائے کہ کیمرے والے کے آگے پوز نہ بنائے. ترسے گی رابعہ بصری کو اللہ عام بچہ بچی بھی گود سے محروم کر دے گا. او میرے پیارو تم چاہو اس پگڑی کے پلو سے میں تمہاری پیر کی جوتیاں صاف کر کے چلا جاؤں. ہمارے پاس بچا ہی کیا، ایک عزت ہی تو بچی تھی جو وہ بھی آہستہ آہستہ ان بالکوں کی نافرمانیوں نے ان پر ہم نے توجہ نہیں دی. انہیں عزت ذلت کا پتہ ہی نہیں تھا، انہیں شمار میں برگر سمجھائے. انہیں پھپھی سے دوری رہنا، ممی کے منہ نہیں لگنا، ممو کے ساتھ بات نہیں کرنی یہ سمجھایا. کاش میری ماں دودھ پلانے کے ساتھ کردار بھی سمجھا دیتی. کاش میرے ابو جی آپ انہیں دکان پر لے جانے کے بجائے تھوڑی دیر گھر میں لے کے بیٹھتے. ہمیں وہ وقت یاد ہے حسینی صاحب جب مائیں ہمارے سر کو گوڈوں میں سوٹ لیتی تھی اور تیل کی مالش کر کے لکھے جوئیں نکالتی تھی، اور اس آدھے گھنٹے کے اندر دادے کی، مامے کی، نانے کی اتنی کہانیاں سناتی تھی. خدا کی قسم دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے نانا کب آوے گا، ماما کب آوے گا. اگر وہ آ جاوے تھے تو ان کے سامان بیگ کو چھپا کے رکھے تھے، نہیں جانے دینا. اب نہ بیٹے کو بھانجے کو ماما اچھا لگے، نہ چاچا اچھا لگے، نہ تایا نہ پھوپھی اچھا لگے. پھر یہاں میں بول کے جاؤں گا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. مجھے کیا پتا تھا جو چراغ میں نے جلایا تھا کہ سارے عالم کو روشنی دے گا، اس نے تو میرے نصیب میں کئی چراغ بجھا دیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی گندم کی گولیاں کھا کے مر رہا، کوئی خودکشی کر رہا، کوئی نہر میں ڈوب کے مر رہا، کوئی پکے کے ساتھ لٹک کے مر رہا، اور کوئی ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا اللہ یا اسے اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے. کوئی کہہ رہا یا اللہ ایسی اولاد سے بہتر اولاد ہی نہ دیتا. کبھی کہا ہوئی مسٹیک کہا ہوئی. ہماری ماں کی جو ذمہ داری تھی استادیوں نے پوری نہیں کی، جو باپ کی ذمہ داری تھی وہ ماسٹروں نے پوری نہیں کی. انہوں نے تو تعلیمی معیار دیا، کردار تو ماں باپ نے دینا تھا. راتوں کو رضائی اٹھا کے متھے پہ بوسہ دیتی اور دعا کرتی اللہ اسے ہیرا بنانا، اللہ اسے ہیرے کی پہچان دے دینا. باپ خدا کی قسم رات کو اٹھ کے آیت الکرسی کی بھوکے مارتا، لیکن ہائے میرے پیارو یہ تھوتھڑا سا ہمارے ہاتھوں کے اندر دے دیا، یہ موبائل کا ڈبہ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا. روزانہ تمہارے منہ کے سامنے ہوتا ہے دینا موبائل، روزانہ منہ کے سامنے ہوتا ہے. اس سے پوچھو میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ تو 4 دن کی مجھے روشنی ایک ہنسنے والا کلپ دے گیا. ظالم میری غیرت بھی تو لے گیا، میرا سچ بھی تو لے گیا، میرے نمازوں کے سجدے بھی تو لے گیا، میرے رمضان کے روزے بھی تو لے گیا. ظالم میری بیٹی بھی لے گیا، میری بیوی میری لے گیا، میری بہن کا حیا لے گیا. بتا میرے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ میں تو لاکھ روپے کا تجھے لے کے آیا تھا کہ تیرے آنے سے امن آئے گا، زندگی میں سکون آئے گا. مجھے کیا پتا تھا؟ خرچہ بھی کروایا، میرا بھرم بھی اجاڑ کے لے گیا. تو میں نے پوچھا کسی سے یہ سب سے بڑا دشمن ہے جو تمہارے اس وقت ہاتھوں میں ہے. اللہ کی قسم اس کی چال کو سمجھو، اس کی دشمنی کو سمجھو. اگر اسے سینے سے لگا کے رکھو گے، آج غیرتوں کو لے کے گیا، کل ہماری زبانوں سے کلمہ بھی لے کے چلا جائے گا. جھوٹ نہیں بولتا، سچ میرے عزیزوں کہہ رہا ہوں. بوڑھے کو دیکھ لو، بچے کو دیکھ لو، موبائل ہاتھ میں، تسبیح تھی کہاں چلی گئی؟ مسلے کہاں چلے گئے؟ ڈھیرانی رخصت ہو کے آئی، سر کے اوپر یوں کر کے قرآن تھا. دادے کے ہاتھ میں، ماموں کے ہاتھ میں جو گاڑی تک لے کے آیا، پھر کہا جا دی اللہ کے حوالے.
اس قرآن کو پیچھے نہیں رکھا، گاڑی کے آگے ڈیش بورڈ پہ رکھا، یہاں رکھو، یہاں رکھو، اوپر رکھو. سارے محلے والوں کو، سارے براتیوں کو بتلایا. قرآن الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن تو رحمت کی چھاؤں بن کے آیا ہے. اولاد پر اس کا سایہ رکھیو، گھر پر اس کا سایہ رکھیو، حلال کمائی پہ اس کا سایہ رکھیو. اس کا سایہ بھی رکھنا ہے، اس کو کھول کے بھی پڑھنا ہے، اسے سینے سے بھی لگانا ہے، اسے چومنا بھی ہے. آج دو کام کر لو، خدا کی قسم ذمہ داری سے ضمانت دے کے جا رہا ہوں. اپنے گھر میں قرآن کھولا کرو، اپنے گھر میں نماز کا مصلی بچھایا کرو. دو کام مرد کر لیں، دو کام عورتیں کر لیں. دو کام مرد کیا کریں؟ ایک تو شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرو، اور دوسرا میرے پیارو چہرے پہ سنت رسول سجاؤ. دو کام عورتیں کر لیں، ایک تو تنگ لباس پہننا چھوڑ دیں، دوسرا اپنے چہروں کا حجاب کریں. اگلے سال بلانا، ایک سال عمل کر لو، اگلے سال بلانا. جن گلیوں میں تجھے گائے بکریاں نظر آتی ہے، انہی گلیوں میں تجھے عبد القادر جیلانی دکھاؤں گا، انہی گھروں کے اندر میں تجھے رابعہ بصریہ دکھاؤں گا. خدا پاک کی قسم کردار سے قومیں بدل جاتی ہیں. کردار بدلو آج میرے عزیزو، حکومتیں نہ بدلو، کردار بدلو آج. کردار میرے عزیزو اپنا بھی بدلنا ہے، اور معاشرے کی بد تہذیبی کا کردار بدلنا ہے، بے حیائی کے کلچر کو بدلنا ہے، فحاشی کے کلچر کو بدلنا ہے. شیشے کے آگے کھڑے ہو کر میں یہ نہ دیکھوں کیسا لگ رہا، بلکہ قرآن کے آئینے میں کھڑا دیکھ کے اپنے آپ کو کھڑا کر کے پوچھوں اللہ کو کیسا لگ رہا. خدا کی قسم جو اس وقت حالت ہے، شاید میرے اللہ کو پسند ہو، لیکن جو ہم نے پڑھائی اللہ کو پسند رہی. بال بیبی کٹ نہیں ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے. نبی نے 3 طریقے کے بال رکھے، چاروں طرف سے برابر رکھے، یا اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے حجامہ یعنی ٹڈ کروائی، یا تیسری بات اللہ کے نبی کے کانوں کی لو تک ہوا کرتے تھے، جہاد میں جائے تو اتنے بڑے ہوا کرتے تھے. یہ تیل نفاست ہے، اللہ کے نبی نے روان رکھے. میرے عزیزو امت اس پر آ جائے. نبی کو کرتا لباس بڑا پسند تھا، تہمد نبی کو پسند تھا، امت اس چیز پر آ جائے. اللہ کے نبی کو کھانے میں کیا پسند تھا، ڈھونڈ کے تلاش کرو، ہمیں نصیب ہو جائے. یعنی روٹی میں، پانی میں، کپڑے میں، لتے میں، چپڑا پائی میں، سونے میں، جاگنے میں، عبادت میں، ریاضت میں ہماری نسبت کس کے ساتھ ہو جائے؟ حضور کے ساتھ ہو جائے. کس کے ساتھ ہو جائے؟ بولو کس کے ساتھ ہو جائے؟ حضور کے ساتھ ہو جائے. کیونکہ ایک دنیا کے اندر ایک مرد آیا تھا، دنیا کے اندر ایک اللہ کا بندہ آیا تھا. نبی والا غم اس کے سینے میں نظر آ رہا تھا، نبی والا بول اس کی زبان پہ نظر آ رہا تھا. وہ کون تھا بتا دوں؟ حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدو تھے. جب منبر پر بیٹھ کے کہا کرتے تھے او لوگو، دکان والے بعد میں، مکان والے بعد میں، بیوی والے بعد میں، بالک والے بعد میں، پہلے ہم نبی کے کام والے ہیں، نبی کے کام والے ہیں، نبی کے کام والے. نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ اکبر، ساری انسانیت کی فکر کرنا، سب کو جہنم سے بچانا، خود بھی جہنم سے بچنا، سب کو جنت الفردوس میں لے کے جانا، خود بھی جنت الفردوس میں جانا. یہ کام نبیوں کا کام، یہ کام ولیوں کا کام، یہ کام غوث کتب ابدالوں کا کام. اس کام کی سند اللہ سے ملی، اس کام کی تصدیق مدینے والے نے کی. کام بتلایا بھی، کام کر کے دکھایا. کیا؟ نیکی کا حکم کرنا، دعوت کو عام کرنا، نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے منع کرنا، خود بھی بچنا، دوسروں کو بچنے کی دعوت دینا. یہ کام میری زندگی کا حصہ بن جائے، میری زندگی کا مقصد بن جائے، فریضہ اول بن جائے، یہ میری بقا، میری حیات بن جائے. اس کے لیے میرے عزیزو اللہ کو رو کے دکھانا پڑے گا. توبہ والی زندگی، معافی گناہوں سے دوری والی زندگی دکھانی پڑے گی. اس کام کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیتوں، اپنے اوقات کو لگانا پڑے گا. حضور کے روزے پر الاستفا میں دسمبر کے مہینے میں اللہ کے فضل کرم سے ارادہ کر کے آیا، حضور تشکیل فرما دو، اولاد مال جان اسی کام کے لیے لگاؤں گا. کیا آپ بھی تیار ہو؟ انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر پیغام لے کے